نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورۃ آل عمران آیت نمبر 172 لفظی ترجمہ، روٹ ورڈ اور تفسیر۔ الذین استجابوا، یہ وہی تو ہیں جنہوں نے قبول کیا حکم، للہ اللہ کا، والرسول اور رسول کا، من بعد اس کے بعد، ما اصابہم کہ جو پہنچ چکا تھا ان کو، الکرہ زخم شکست بھی، للذین ان کے لیے، احسنوا جنہوں نے نیکی کی، احسان کیا، منہم ان میں سے، واتقوا اور متقی رہے، اجر عظیم بہت بڑا اجر ہے ان کے لیے۔ تفسیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابہم الکرہ، وہ لوگ جنہوں نے حکم مانا اللہ کا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، بعد اس سے کہ جو پہنچا انہیں زخم، وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی پکار کا جواب دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پکار کے بعد، یعنی کہ جو زخم پہنچا انہیں۔ اب کس زخم کی طرف اشارہ ہے؟ جنگ احد کی طرف، جس میں جسمانی زخم بھی لگے تھے اور روحانی زخم بھی لگے تھے۔ شدید غم سے بھی دو چار ہوئے تھے، ان کو جسمانی اور روحانی تکلیفیں بھی پہنچی تھی۔ روحانی آزمائے گئے تھے۔ وہ ہوا کیا تھا؟ اس آیت کے بارے میں تھوڑا سا پس منظر دیکھ لیتے ہیں۔ جب کفار میدان احد سے واپس ہو گئے تو راستے میں جا کر بہت افسوس ان کو ہوا، ہمارے سامنے مسلمان منتشر بھی وہ ہو گئے تو ہم تو ایک ہلہ بول کر ان کو اپنے قبضے میں کر سکتے تھے یا ان کو قتل کر سکتے تھے، ہم نے چانس گوا دیا۔ ان کو بھی کچھ سمجھ نہیں آیا کہ وہ واپس کیوں آئے۔ انہوں نے کچھ تیروں سے بوچھاڑ کی اور پوری طرح کام تمام نہیں کیا، کہنے لگے کہ ہم نے تو بڑے خسارے کا کام کیا ہے۔ شیطان نے آگے ان کے دل میں خیال ڈالا، اپنی قوت کو جمع کرنے لگے اور آپس میں بات کرنے لگے۔ مسلمانوں میں سے 70 تو شہید ہو گئے اور باقی لوگ زخم کھائے ہوئے ہیں، چلو واپس چلتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی اس تکلیف میں ہیں تو ابھی بات کر ہی رہے تھے کہ ہم مسلمانوں کا کام تمام کر دیتے ہیں۔ اب وہ ابھی ارادہ ہی کر رہے تھے کہ ادھر اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل ایمان میں اعلان فرما دیا۔ بخاری شریف کی روایت ہے کہ کون ہے جو مشرکین کے تعاقب میں جائے۔ آپ کے دل میں خیال آیا کہ کہیں مشرکین مکہ واپس نہ آ جائیں۔ 70 لوگ کھڑے ہو گئے، جن میں ایسے لوگ بھی تھے، ایسے صحابہ بھی تھے جو کل کے معرکے میں زخمی تھے، وہ زخموں میں چور تھے، دوسروں کے سہارے چل رہے تھے۔ یہ سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جانے کے لیے مشرکین کے تعاقب میں روانہ ہوئے، پیچھا کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ مقام حمر الاسد پر پہنچے تو وہاں پر نعیم بن مسعود ملا۔ اس نے خبر ابو سفیان نے اپنے ساتھ مزید لشکر جمع کر کے یہ طے کیا ہے کہ مدینے پر چڑھائی کرے اور اہل مدینہ کو ختم کر دے۔ زخموں سے چور صحابہ یہ سن کر یک زبان بولے، حسبنا اللہ نعم الوکیل نعم المولا نعم النصیر، ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، ہم جس حال میں ہیں جا کر مقابلہ کریں گے۔ ادھر اتفاق یہ ہوا کہ ایک اور شخص ماما بن خزاعہ قبیلے سے تھا، وہ مدینے سے مکہ جا رہا تھا۔ اس نے دیکھا کہ ابو سفیان کا لشکر آ رہا ہے۔ یہ مسلمان نہیں تھا لیکن مسلمانوں کا خیرخواہ تھا، ان کا حلیف تھا، ان کا قبیلہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیف تھا، وہ ایک دوسروں کی مدد کرتے تھے، بھلے وہ مسلمان نہیں تھے۔ تو یہ شخص مسلمانوں کا ہمدرد تھا۔ جب اس نے راستے میں دیکھا کہ ابو سفیان اور اس کے ساتھی پوری تیاری کر رہے ہیں تو اس نے ابو سفیان کو بتایا کہ تم دھوکے میں ہو، تم سمجھے کہ وہ بہت صدمے میں ہیں، مسلمان تمہارا مقابلہ نہیں کر سکتے۔
اس نے ان کو خبر دی کہ مسلمانوں کا ایک بہت بڑا لشکر حمر الاسد میں پہنچ چکا ہے اور پیچھے آ رہا ہے اور آ کر تم سے مقابلہ کرے گا، اور میں ان کو راستے میں دیکھ کر آیا ہوں، وہ پوری تیاری کر کے آ رہے ہیں، وہ تمہارے تعاقب میں نکلے ہیں۔ جب ابو سفیان نے یہ بات سنی تو اس نے ارادہ ترک کر دیا اور فیصلہ کیا کہ ہم واپس چلے جائیں۔ تو پھر جنگ نہیں ہوئی، لیکن ایک صدمے کے بعد، ایک امتحان کے بعد مسلمان اپنے ایمان کی وجہ سے، جسمانی قوت کی وجہ سے نہیں، کیونکہ جسمانی قوت تو بالکل ختم ہو چکی تھی، پھر بھی وہ پیچھے نہیں ہٹے۔ الذین استجابوا للہ والرسول، اللہ کے رسول نے انہیں پکارا تو وہ فوراً کھڑے ہو گئے۔ ابھی وہی نہیں آئی تھی، یہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کو پکارا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو فرماتے ہیں الذین استجابوا للہ، تو اللہ کا نام درمیان میں کیوں آ گیا، بیچ میں کیوں آیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ دراصل اللہ کے رسول اللہ ہی کے بھیجے ہوئے تھے، تو صحابہ کو یہ پتہ تھا کہ جو کچھ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں وہ دراصل اللہ کا فرمان ہوتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دراصل اللہ کا حکم ہوتا ہے، لیکن آج ہم لوگ اس میں فرق کرنے لگ گئے۔ کیسے؟ سنت کو کوئی اہمیت نہیں دیتے کہ یہ قرآن میں نہیں لکھا ہوا، یہ حدیث میں ہے، اور حدیث میں درجہ کون سا ہے، ٹھیک ہے نہیں ٹھیک، تو کوئی ضروری نہیں ہے۔ بعض لوگ تو اس سے بھی آگے جا کر باقاعدہ مخالفت شروع کر دیتے ہیں، لیکن ان صحابہ کا ایمان کیسا تھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان، یقین، اعتماد اور ٹرسٹ کیسا تھا کہ یوں ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پکارا، فوراً اٹھ کھڑے ہوئے۔ ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ان میں سے احسان کیا، للذین احسنوا منہم، تو اب ان کا احسان کیا تھا کہ زخموں کی حالت میں بھی کھڑے ہو گئے۔ اللہ نے ان کی اس عمل کو احسان قرار دیا، واتقوا، اور تقوی اختیار کیا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت نہیں کی بلکہ اتباع کی۔ ان کے لیے کیا ہے؟ اجر عظیم، بہت بڑا اجر ہے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جب انسان اللہ پر ایمان لاتا ہے تو اللہ اس کے ایمان کو آزماتے ہیں،